أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله مولانا العظيم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وقال: عرشه على الماء، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، بات چل رہی تھی تقدیر سے متعلق کہ تقدیر کو سمجھنے کے لیے 4 بنیادی باتیں جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. ان میں سے پہلی چیز تھی علم، اللہ کا علم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں ہے. ان اللہ بکل شیء علیم وان اللہ قد احاط بکل شیء علما. دوسری چیز ہے کتابت. تقدیر کو سمجھنے کے لیے دوسری چیز کتابت لکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے وجود میں آنے والے، قیامت تک وجود میں آنے والی ہر چیز، ہر کام کے بارے میں زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھوا دیا. ہماری اور آپ کی پیدائش سے پہلے نہیں، زمین و آسمان اور اس کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر لکھوا دی. اس کو بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ بیان کیا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض، تمہیں زمین میں کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے، کیسی بھی مصیبت پہنچتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، مگر اس کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین میں لکھوا دیا ہے، لوح محفوظ کے اندر لکھوا دیا ہے. ایسے ہی سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین. ہم مردوں کو زندہ کریں گے. کب؟ قیامت کے دن. ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور ہم اس چیز کو بھی لکھ لیتے ہیں جو وہ عمل اپنے لیے کرتے ہیں اور جو نیک عمل کا ذریعہ وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس کو بھی لکھ لیتے ہیں. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب کے اندر لکھ رکھا ہے، اس کو شمار کر رکھا ہے. تو دوسری چیز ہے کتابت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کی تقدیریں لکھ دی. یہاں کچھ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو. لوگ تقدیر کا شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح لکھ دیا تو ویسا ہی ہونا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم تو مجبور ہیں. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہاں سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھوایا ہے وہ کیسے لکھوایا. دیکھیے، ہمیں اور آپ کو اس بات کے اوپر پورا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے ایک چیز کا علم ہے. قیامت تک وجود میں آنے والی ہر ایک چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم تھا کہ فلاں بندہ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی اس کے بارے میں معلوم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پر اس کو لکھوا دیا. اللہ تعالیٰ نے علم، دیکھیے، ایک ہوتا ہے علم الہی اور ایک ہوتا ہے امر الہی. علم الہی اللہ کا علم اور امر الہی اللہ کا حکم، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا میں فلاں بندے کو اختیار دوں گا، وہ فلاں کام کرے گا، میں اس کو لکھ لیتا ہوں. فلاں بندے کے اختیار دوں گا، وہ اس کام کو نہیں کرے گا، میں اس کو لکھ لیتا ہوں. میں اس کو ایک مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے. جیسے کیا نام ہے آپ کا؟ انوار.
انوار صاحب ہیں، ان سے میں نے پوچھا مثال ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے جامع مسجد دہلی جانا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میرا ایک کام کر دو گے؟ اس نے کہا کر دوں گا۔ میں نے کہا کہ فلاں بندے کو میرا 1000 روپے پہنچا دینا۔ اب یہ جو جامع مسجد دہلی جا رہے ہیں، یہ میرے کہنے سے جا رہے ہیں یا اپنی مرضی سے جا رہے ہیں؟ بتائیے، اپنی مرضی سے جا رہے ہیں۔ اب جو میں اس کے اندر لکھ دیا ایک پرچی کے اندر، ایک کاغذ کے اندر کہ انوار بھائی جامع مسجد دہلی جائیں گے، میں اس کے ہاتھ 1000 روپے بھیج رہا ہوں۔ اب یہ بتائیے جو میں نے لکھا ہے، اس کے جانے سے پہلے لکھا یا بعد میں لکھا ہے؟ سمجھیے، بعد میں لکھا پہلے لکھا؟ جانے سے پہلے لکھا ہے میں نے، سمجھیے یا بات کو۔ یہ جو جامع مسجد دہلی جائیں گے، انہوں نے مجھے بتایا، مجھے علم ہو گیا، مجھے جانکاری ہوگی یہ جامع مسجد دہلی جائیں گے۔ اب میں نے ایک پرچے کے اوپر لکھ دیا کہ انوار بھائی جامع مسجد دہلی جائیں گے اور یہ میرا فلاں کام کریں گے، اور جو میرا کام کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے، میری مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے کہا کہ میں آپ کا یہ کام کروں گا۔ اب میں نے اس کے اوپر لکھ دیا کہ پرچے کے اوپر انوار بھائی جامع مسجد دہلی جائیں گے اور میرا یہ فلاں کام کریں گے۔ اب جو یہ میں نے لکھا ہے، اس کے کرنے سے پہلے لکھا ہے یا بعد میں لکھا ہے؟ ان کے عمل میں لانے سے پہلے لکھ دیا ہے۔ اب میں نے کتاب کے اندر، اس پرچی کے اندر وہی لکھا ہے جو یہ عمل کرنے والا تھا۔ یہ جامع مسجد دہلی جائیں گے، اس کا مجھے علم ہوا اور میں نے اس کے مطابق اس کو لکھ دیا۔ تو دیکھیے، میرے لکھنے کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں، یہاں دو باتیں الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں چیز الگ الگ ہیں۔ ایک یہ کہ میں نے لکھا اس لیے جا رہا ہے، ایک یہ ہے یہ جا رہے ہیں اس لیے میں نے لکھا ہے، دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ یہ جائیں گے اس لیے میں اس کو لکھ کے دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں نے لکھ دیا اس لیے میری لکھنے کی وجہ سے جا رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں اس لیے میں نے اس کو لکھ دیا۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثال سے بڑے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو مثال سے کوئی لینا دینا۔ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے اس بات کو کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم تھا یہ کیا عمل کرے گا، کیا عمل نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد کے اوپر اس کو پہلے ہی لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ یہ کرو گے یا نہیں، کہ یہ تمہاری مرضی۔ اب اللہ کو چونکہ پہلے سے معلوم ہے کہ یہ کرے گا نہیں کرے گا، اس کو لکھ دیا۔ ہم یہاں تقدیر کا شکوہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب لکھ دیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم مجبور ہیں۔ حالانکہ اللہ نے وہی لکھا ہے جو بندہ آگے کرنے والا تھا، بندہ اپنی مرضی سے کرنے والا تھا، اللہ نے مجبور نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کو اختیار دیا تھا، چاہے تو کر چاہے تو نہ کر، لیکن اللہ کو معلوم تھا کرے گا، اسے اللہ نے لکھ دیا، اللہ کو معلوم تھا نہیں کر، اللہ نے لکھ دیا اسی بات کو۔ تو بتائیے اس میں تقدیر کا شکوہ کر اللہ نے جب لکھ دیا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، جب عمل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا ایسا ہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز تقدیر کے اندر لکھ دیا ہے تو انسان جنت اور جہنم میں کیوں جائیں گے؟ جن کا جنتی ہونا لکھ دے وہ جنت کے اندر جائیں گے، جن کا جہنم وہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ یہاں سمجھنے کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، کچھ چیزوں کو اختیار دیا، کچھ چیزوں کو اختیار نہیں دیا۔ جن چیزوں کے انسان کو اختیار دیا اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اور جن چیزوں کو اختیار نہیں دیا ان کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ کتابت کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے ان تمام چیزوں کو وجود میں آنے سے پہلے ہی لکھوا دیا۔ تو دوسری چیز ہے کتابت۔ اس بات کے اوپر پختہ ایمان یقین رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک وجود میں آنے والے ہر ایک چیز کے بارے میں لکھوا دیا ہے، اس کے اوپر یقین رکھنا۔ تیسری چیز ہے مشیت ارادہ، اس کی بھی تفصیل آئے گی، چونکہ تقدیر کو سمجھنے کے لیے 4 چیزیں جاننا ضروری تھا، ایک علم ہے اور دوسری کتابت ہے اور تیسری چیز مشیت ارادہ۔ مشیت ارادہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور چوتھی چیز ہوتا ہے تخلیق۔ تو ہم ان چیزوں کے اوپر سمجھیں گے، اگر ان کو سمجھ لیں گے تو تقدیر کے اوپر کبھی کسی طرح اعتراض نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ